السلام علیکم دوستو، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے مقدمہ شعر و شاعری پر ایک ویڈیو میں نے ترتیب دی ہے، اس کا لنک بھی میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس میں مقدمہ شعر و شاعری کے ابتدائی موضوعات پر بات کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 3 اہم موضوع ہیں: اچھے شاعر کی خصوصیات، اچھی شاعری کی خصوصیات، نیچرل اور ان نیچرل شاعری۔ یعنی ان کے متعلق اکثر اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ حالی کے مطابق اچھے شاعر کی خصوصیات بیان کریں، اسی طرح اچھی شاعری کی خصوصیات، یا حالی کے مطابق نیچرل اور ان نیچرل شاعری میں فرق بیان کریں، یا نیچرل اور ان نیچرل شاعری کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، میرے پاس اسائنمنٹ ہے، میں اس کی قرت پر ہی اکتفا کروں گا اور توقع ہے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے اچھے شاعر کے اوصاف۔ حالی نے اچھے شاعر کے لیے درج ذیل 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا تخیل، دوسرا مطالعہ کائنات، اور تیسرا تفحص الفاظ، یعنی الفاظ کا انتخاب۔ اب دیکھیے تخیل پہلے تعریف اس کی۔ تخیل سے مراد ایسی قوت ہے کہ جس سے معلومات کا ذخیرہ تجربے یا مشاہدے کے ذریعے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، اور یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے، اور پھر اس کو الفاظ کے ایسے دلکش پیرائیے میں جلوہ گر کرتی ہے جو معمولی پیرائیوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہو۔ حالی کے مطابق سب سے اہم چیز جو ایک شاعر کو غیر شاعر سے یا متشاعر سے ممیز کرتی ہے وہ تخیل ہے۔ یہ قوت جس قدر کسی شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کی شاعری بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ اس کے برعکس یہ قوت جس شاعر میں ادنا درجے کی ہوگی، اس کی شاعری بھی ادنا درجے کی ہوگی۔ تخیل کی قوت وہبی ہوتی ہے، یعنی قدرتی، اس کو اکتساب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شاعر میں تخیل کا ملکہ موجود ہے اور دوسری شرطوں میں جو کمال شاعر کے لیے ضروری ہوتی ہیں کسی قدر کمی ہے، تو تخیل سے ان کا تدارک ممکن ہے۔ اگر کسی شاعر میں تخیل کی قوت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو دوسری ضروری شرطوں کا کتنا ہی بڑا مجموعہ موجود ہو، وہ ہرگز بڑا شاعر نہیں بن سکتا۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد کرتی ہے۔ تخیل کا عمل اور تصرف جس طرح خیالات پر ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کا خیال دوسرے اشخاص کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح اس خیال کو بیان کرنے کا نرالا اسلوب بھی ایک عام آدمی سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ تخیل کی وضاحت کے لیے حالی نے مختلف مثالیں بھی پیش کی ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالی تخیل کے متعلق کیا فکر رکھتے ہیں، تخیل کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے۔ مثالیں میں نے یہاں درج نہیں کی، اہم باتیں ہی لی ہیں۔ تو دوسرا وصف، دوسری خصوصیات جو ایک اچھے شاعر کی ہونی چاہیے، وہ میں نے کہا ایک مطالعہ کائنات ہے۔ اب دیکھیں مطالعہ کائنات سے کیا مراد ہے۔ ایک اچھے شاعر کی دوسری خوبی مطالعہ کائنات ہے۔ اس میں مظاہر فطرت اور ہر وہ چیز شامل ہے جو اس کائنات کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کا مشاہدہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کے شعور اور لاشعور میں ایک ایسی کائنات بسی ہے جو ہماری اس کائنات سے کہیں زیادہ وسعت کی حامل ہے۔ کائنات اور فطرت انسانی کے مطالعے اور مشاہدے سے شاعر کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور یہ معلومات شاعری کے لیے مثالیں اور تخیل کے لیے غذا کا کام دیتی ہیں۔ ان معلومات کی غذا سے تخیل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر تخیل کو یہ مثالہ مہیا نہ کیا جائے تو اس کی طاقت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ اگرچہ قوت متخیلہ اس حالت میں بھی جبکہ شاعر کی معلومات کا ذخیرہ نہایت ہی تنگ اور محدود کیوں نہ ہو، اس معمولی ذخیرے سے بھی کچھ نہ کچھ نتائج ضرور نکال سکتی ہے، لیکن شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کائنات اور فطرت انسانی کا مشاہدہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جی، جو تیسری خاصیت ہے یا تیسرا جو وصف ہے ایک اچھے شاعر میں، وہ تفحص الفاظ ہے۔ حالی کے مطابق اچھے شاعر کی تیسری خوبی الفاظ کا مناسب چناؤ اور ان کی بہترین ترتیب ہے۔ شاعر اپنے تخیل کو دوسروں تک پہنچانے میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جس سے اس کا خیال پوری قوت کے ساتھ مخاطب تک پہنچے، یعنی کہ شاعر اپنے خیال کی ترسیل کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے کہ سامعین کے سامنے اس کے خیال کی تصویر بن جائے۔ اس ترتیب میں بھی ایسا جادو مخفی طور پر موجود ہو جو سامعین کو مسخر کر لے۔ اگرچہ تخیل کو الفاظ کی ترتیب میں بھی ویسا ہی دخل ہے جیسا کہ خیالات کی ترتیب میں ہے، لیکن اگر شاعر زبان کے ایک حصے پر حاوی نہیں ہے تو الفاظ کی ترتیب بھی صرف قوت متخیلہ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ جن شاعروں کو الفاظ کے مناسب چناؤ اور بہترین ترتیب پر کامل مہارت حاصل ہے، وہ الفاظ کی قدر و قیمت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلاں لفظ سامعین کے جذبات پر کیا اثرات چھوڑے گا۔ جس طرح ناقص سانچے میں ڈھلی ہوئی چیز فوراً چغلی کھاتی ہے، اسی طرح شعر میں الفاظ کا چناؤ اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ شعر بھی سامعین کو کھٹکتا رہتا ہے۔ اگرچہ قافیہ اور وزن کی پابندی ناقص اور کامل دونوں شاعروں کو ایسے الفاظ کے استعمال پر مجبور کرتی ہے جو خیال کو پوری طرح ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، ناقص شاعر تھوڑی سی کوشش کے بعد ان الفاظ کے استعمال پر قانع ہو جاتا ہے، یعنی قناعت کر لیتا ہے، لیکن کامل شاعر بہترین الفاظ کی تلاش کے لیے زبان کا پورا ڈھانچہ چھان مارتا ہے۔ جی، اب اچھی شاعری کی خصوصیات۔ اس سے پہلے اچھے شاعر کی خصوصیات ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو حالی نے اچھی شاعری کی خصوصیات کی بنیاد ملٹن کے درج ذیل قول پر رکھی ہے۔ شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ یعنی حالی نے اچھے شاعر کے اوصاف کی طرح اچھی شاعری کی بھی 3 خصوصیات بتائی ہیں، اور یہ خصوصیات انہوں نے انگریزی شاعر ملٹن سے اخذ کی ہیں۔ پہلی خاصیت کیا ہے؟ سادگی پر مشتمل ہو شعر۔ دوسری، جوش سے بھرا ہوا ہو، اور تیسری یہ کہ وہ اصلیت پر مبنی ہو۔ دیکھیے اب ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں باری باری۔ سادگی کیا ہے؟ سادگی سے مراد صرف لفظوں کا سادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ لفظوں کی سادگی کے ساتھ ساتھ خیال بھی سادہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ ہو، قاری یا سامع کے ذہن تک اس کو صحیح و سالم رسائی ہو۔ حالی کہتے ہیں سادگی ایک اضافی امر ہے، اس کا اطلاق ہر ذہن پر یکساں صورت میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کی ذہنی سطح اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت دوسرے انسان سے منفرد ہوتی ہے۔ مثلا ایک شعر جو ایک عام آدمی کو پیچیدہ اور الجھا ہوا محسوس ہو، ممکن ہے کہ وہی شعر ایک عالم فاضل کے لیے سادگی کا نمونہ ہو۔ اسی طرح کسی عامیانہ اور پست خیال پر مبنی شعر کو سن کر اگر عام آدمی اش کر اٹھے اور ایک حکیم
اس کو سن کر ناک منہ چڑھا لے تو اس شعر کو ہم سادہ کی بجائے عامیانہ کہیں گے۔ اب کلام سادگی کے زمرے میں آئے گا جس کو اوسط درجے کا شخص آسانی سے سمجھ سکے، چاہے عام آدمی کو اس کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئے۔ کلام اگر ایسا عام فہم اور سادہ ہے کہ اس کو اعلیٰ سے لے کر ادنا ہر قسم کے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہی حقیقت میں سادگی کے زمرے پر پورا اترتا ہے۔ ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار حالی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، اگر اس کو عام بول چال کے الفاظ اور تراکیب میں خوبصورتی سے ڈھال دیا جائے تو یہ سادگی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ روزمرہ بول چال سے مراد نہ تو عوام کی زبان ہے اور نہ ہی علماء اور فضلاء کی زبان ہے، بلکہ اس سے مراد ایسی زبان ہے جو خاص اور عام دونوں کے لیے کے کلام کا حصہ ہو۔ جی، تیسری خصوصیات اچھی شاعری کی یا تیسرا وصف جو ہے وہ ہے اصلیت۔ اصلیت سے مراد یہ ہے کہ جس مضمون پر شعر کی بنیاد رکھی جائے کسی حد تک اس کا تعلق حقیقت سے ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شعر ذرا برابر بھی حقیقت اور اصلیت سے متجاوز نہ ہو، بلکہ ایسا ہے کہ شعر سراسر مبالغے پر مبنی نہ ہو۔ ایک ایسا شعر جو سراسر مبالغے پر مبنی ہو اور اس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے شعر کو بے معنی کہا جا سکتا ہے۔ حالی نے شعر کی اصلیت پر مبنی ہونے کے لیے درج ذیل 5 شرطیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، شعر کی بنیاد حقائق نفس الامر پر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، شعر کی بنیاد سامعین کے عقیدے پر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، شعر کی بنیاد محض شاعر کے عقیدے پر بھی ہو سکتی ہے۔ 4، اس صورت میں سامعین کو یہ معلوم ہو کہ گویا یہ بات شاعر کے عقیدے میں اس طرح ہے جس طرح وہ بیان کرتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری شرط، اس صورت میں جس میں اصلیت پر شاعر نے کسی قدر اضافہ کیا ہو، یعنی مبالغہ بھی جائز ہے۔ حالی کے نزدیک ان 5 صورتوں کے علاوہ ایسی کوئی صورت نہیں نکل سکتی جس میں شعر کو کھینچ کر کسی طرح اصلیت پر مبنی قرار دیا۔ اب اچھی شاعری کی جو تیسری خاصیت ہے وہ جوش ہے۔ جوش سے حالی کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے، جوش سے مراد یہ ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ اور مؤثر پیرائی میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے تائیں اس سے بندھوایا ہے۔ ایسا جوش شاعر کے حس کے ہر قسم کے بیان میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ بیان چاہے شاعر کی ذات سے متعلق ہو یا کسی دوسرے شخص کے متعلق، چاہے وہ خوشی کا اظہار کرے یا غم کا، وہ کسی کی تعریف کرے یا مذمت، شاعر کے پاس ہر شخص کے دکھ سکھ کو محسوس کرنے یا اس میں شریک ہو کر اظہار تعزیت یا مسرت کے اظہار کا خدا داد ملکہ ہوتا ہے۔ وہ بے زبان حتیٰ کہ بے جان چیزوں کی حالت اس انداز سے بیان کر سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس زبان ہوتی تو وہ بھی اپنی آپ بیتی اس سے بہتر انداز میں نہ سنا سکتے۔ پھر خاقانی کی مثال دی ہے۔ خاقانی نوشرواں کی بارگاہ کے ان کھنڈروں کی زبان حال سے جو مدائن میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان کی تباہی اور بربادی کو بڑے پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ جوش سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعر نے شعر جوش میں کہا ہو یا شعر کے بیان سے جوش طاری ہو یا ظاہر ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کے دل میں بھی جوش پیدا کرنے والا ہو، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا معلوم ہو کہ اس مضمون نے شاعر کو خود باندھنے پر مجبور کیا ہے۔ جی، اب
یہ 3 خصوصیات تھیں حالی کے مطابق اچھی شاعری کی۔ اب آخری ٹاپک ہے ہمارا نیچرل اور ان نیچرل شاعری۔ پہلے حالی نیچرل شاعری کے متعلق بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نیچرل شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جو لفظاً اور معنیاً ہر دو اعتبار سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے بالکل موافق ہو۔ لفظ نیچر کے موافق ہونے سے مراد یہ ہے کہ شعر میں ایسے الفاظ کی ترتیب اور بندش اس زبان کے قاعدے کے موافق ہو جس میں شعر کہا گیا ہے۔ ہر زبان کا روزمرہ بول چال اس ملک والوں کے حق میں جہاں وہ بولی جا رہی ہے نیچر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب اگر شعر اس روزمرہ کے مطابق ہوگا تو نیچرل شعر کہلانے کا مستحق ہے۔ معنوی لحاظ سے نیچر کے موافق ہونے سے یہ مراد ہے کہ شعر میں ایسی باتیں بیان کی جائیں جیسی کہ ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں یا ہوتی آئی ہیں یا ہونے کا امکان ہو۔ نیچرل شاعری کی حالی نے مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ میں یہاں ایک مثال کوٹ کرتا ہوں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ شعر نیچرل ہے کیونکہ جس نے انسان کو حد درجہ محبت ہوتی ہے اس کا تصور تنہائی میں بھی اس کے پیش نظر رہتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک مثال دیکھیے، رہتا ہے اپنا عشق میں یوں دل سے مشورہ جس طرح آشنا سے کرے آشنا صلاح۔ یہ شعر بھی نیچرل شاعری کی مثال ہے کیونکہ انسان ہر خوشی یا مصیبت کی صورتحال میں اپنے دل سے صلاح مشورہ ضرور کرتا ہے۔ ایک تیسرا شعر دیکھ لیجئے، یہ حال ہی کی بیان کردہ مثالیں ہیں اور آپ بطور مثال ان اشعار کو پیش کر سکتے ہیں۔ طبیعت کوئی دن میں بھر جائے گی، چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی۔ یہ شعر بھی نیچرل ہے، یعنی کہ ہوا و ہوس کا بھوت بڑے زور و شور کے ساتھ سر پر چڑھتا ہے لیکن بہت جلد اتر جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک کیفیت میں انسان نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا ان نیچرل شعر کی طرف یا شاعری کی طرف آئیے۔ اب ان نیچرل سے کیا مراد ہے؟ ایسی شاعری اس کے بالکل متضاد ہے، یا نیچرل شاعری کے ایسی شاعری جو لفظاً اور معنیاً دونوں حیثیتوں سے فطرت اور حقیقت کے خلاف ہو، ان نیچرل شاعری کہلاتی ہے۔ ذیل میں ان نیچرل شاعری کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ جوہر اندیشہ میں جتنی بھی گرمی ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ صحرا نوردی کا خیال آنے سے صحرا ہی جل جائے، تو اس شعر کو ہم ان نیچرل کہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر ہے، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ ہو سکتا ہے کہ محبوب بہت نازک اندام ہو، لیکن اس قدر بھی نازک نہیں ہو سکتا کہ پھول کی چٹخ سے، جب پھول توڑا جاتا ہے تو اس کی چٹخ سے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں۔ تو یہ شعر ان نیچرل شاعری کی مثال ہے۔ جی تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ہوتی ہے ملاقات، اور اگر یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔